اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروي عن أم سلمى رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مسارع السوء والصدقة خفيا تدفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنائع المعروف تقی مسارع السوء، اچھائی کا حکم کرنا یہ انسان کو برائی سے روک لیتا ہے، اور چپکے سے صدقہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو ختم کر لیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہر اچھائی یہ ایک صدقہ ہے۔ جو اچھائی کے حکم کرنے والے ہیں وہ آخرت کے اندر پہچانے جائیں گے، اور جو اچھائی کا انکار کرنے والے آخرت کے اندر ان کا بھی انکار کیا جائے گا، انہیں نہیں پہچانا جائے گا، اور سب سے پہلے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اچھائی کا حکم کرنے والے ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے اچھائی کا حکم کرنا۔ اچھائی کا حکم کرنا، اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ بھائی ہم خود اچھے بنیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارے ساتھی اچھے بنیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے، اخرجت للناس، تم لوگوں کی بلائی کے لیے نکالی گئی ہو، ایسی امت ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ اس امت کا فریضہ ہے، یہ اس امت کی پہچان ہے۔ خیر امت اس لیے کہ جب یہ ان کے اندر یہ دو شرائط ہوگی پھر اس کے بعد یہ خیر امت ہوگی، اور اگر یہ دو شرائط ان کے اندر نہیں ہوگی، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، تو پھر یہ بہترین امت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو کرتے ہوئے دیکھو یا ہوتے ہوئے دیکھو کسی کو، تو اس کو پہلے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تمہارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اور تم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور کسی کو زیارتی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو کسی کے ساتھ، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ اللہ نے اس طرح طاقت دی، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو پھر آپ ہاتھ سے روکیں گے، اور اگر نہیں روکیں گے تو پھر آپ خیر امت میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کو بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اللہ نے بولنے کی طاقت آپ کو دی ہے، بولنے کی قوت آپ کو دی ہے، تو پھر آپ بولیں، زبان سے بولیں بھئی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ نافرمانی ہے، سراسر اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، تو لہذا پھر آپ زبان سے بولیں۔ فرمایا یہ بھی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے،
تو پھر کیا کریں؟ دل کے اندر برا جان لیں. لیکن کیا ہے؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. آج ہم خود سوچیں بھائی، ہمارے دل کے اندر کبھی خیال اس طرح آتا ہے بھائی یہ کام ہو رہا ہے، یہ برائی ہو رہی ہے، یہ فلاں کام ہو رہا ہے، روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی کی جا رہی. کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ نہیں ہے؟ مشکل ہے کبھی آیا ہو، بہت مشکل ہے. تو لہٰذا حدیث شریف میں فرمایا کہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. تو آج ہم دیکھیں خود اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں بھائی ہم ایمان کے کون سے حصے پر جا چکے ہیں، ہمارے ایمان کون سے حصے پر ہے. لہٰذا اپنے ایمان کے بارے میں ہم سوچیں. جب بھی کہیں برائی ہوتے ہوئے نظر آئے تو اس کے بارے میں سوچیں بھائی اس کا کرنا کیا ہے. لہٰذا تو رمضان کا مہینے سارے ساتھی ہم موجود ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا سارے ساتھی اپنی کاموں پر چلے جائیں گے، جہاں جہاں ان کے کام ہوتے ہیں وہاں چلے جائیں گے. تو لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا ایک فریضہ ہو. صرف یہ نہیں کہ بھئی ہم تبلیغ کے اندر نکلے، چلے کے اندر نکلے بس امر بالمعروف ہے، یا سال کے اندر نکلے امر بالمعروف ہے. نہیں، امر بالمعروف تو جیسے انسان ایمان لے کر آئے، پیدا ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، شروع ہو جائے، امر بالمعروف ہے. نہیں، مسلمان کی پوری زندگی امر بالمعروف ہے، اور پوری زندگی مسلمان کی نہی عن المنکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے آخری وقت دنیا سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، زخمی ہے، جسم زخمی ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں. ایک صحابی رسول آئے اور اس کے ٹخنے جو تھے وہ نیچے تھے، مطلب پینچے ٹخنوں سے نیچے تھے، ٹخنے چھپے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے اس طرح کا، اس کو اٹھاؤ. دیکھیے اب حالت کیسی ہے، بیماری ہے، جانے کا وقت ہے دنیا سے، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں. اس سے بڑی چیز ہے بھائی ہم اپنے زندگی کا حصہ اس کو بنا لیں. ہم یہ کہیں بھائی جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، جیسے پی رہے ہیں ہم، جیسے ہم ناشتہ کر رہے ہیں، جیسے ہماری ضروریات ہیں، تو یہ بھی ہماری روح کی ایک ضرورت ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری روح کی کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے. جب ہم کریں گے تو ہمارے ایمان کو ایک تازگی ملے گی، ہماری روح کو ایک تازگی ملے گی، ہمارے اسلام کو ایک تازگی ملے گی، ہمارا دین پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، اسلام پختہ ہوگا. اور اگر اس سے دور رہیں گے، بھاگتے رہیں گے تو خود بھی کمزور ہوتے جائیں گے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا جائے گا، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے کمزور ہوتے جائیں گے دین کے حوالے سے. تو فرمایا امر بالمعروف. دوسری چیز کیا؟ والصدقۃ خفیًا، مخفی طور پر چپکے سے صدقہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم بندوں کے ساتھ چپکے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، ان بندوں کے ساتھ بندوں پر رحم کھاتے ہیں اور بندوں کو دیکھتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے گا نا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کھائے گا. تو جب انسان زمین والوں پر رحم کھاتا ہے، ان کی ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے، ان کی عزت نفس کا، ان کے بچوں کا، ان کے مال کا، اور ان کی عزت آبرو کا، سب کا خیال رکھتے ہوئے جب اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بس اب میرا غضب ٹھنڈا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے اور کیا چاہیے. آگے فرمایا وصیلۃ الرحم تزید فی العمر، اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، اس کی وجہ سے عمر کے اندر بڑھوتری آتی ہے. عمر کے اندر بڑھوتری سے مراد ہے برکت والی عمر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ورنہ عمر جو ہے وہ تو زیادہ نہیں ہوتا، اس کے اندر زیارتی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر برکت اللہ رب العزت ڈال لیتے ہیں. وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، فرمایا ہر معروف، ہر اچھائی کا حکم کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے، بس اوقات انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو اچھائی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایک صدقہ ہے. لیکن ہمارے ہاں تو راستوں کو بند کیا جاتا ہے، ہمارے راستوں کو جو ہے بلاک کیا جاتا ہے، راستوں کے اندر کچرے ڈالے جاتے ہیں، اور راستوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ
چیز بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس بات کا خیال رکھیں، کہیں نمازیں پڑھتے ہوئے ہماری ساری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مسلمان اس طرح، ہمارے ساتھی اس طرح، یہ نالہ دیکھو مسجد کے قریب کیا حال ہے اس کی، یہ کسی نے اور نے باہر سے آ کر یہ کام نہیں کیے ہیں، سارا ہم نے کیے ہیں۔ کسی باہر سے کسی بندے نے آ کے یہاں پر کچرا نہیں ڈالا ہے، ہم ہی نے ڈالا ہے بھائی، خود اپنے لیے وبال بنایا، لوگوں کے لیے وبال بنایا۔ تو لہذا حدیث شریف میں فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کانٹے دار چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو لہذا اگر ہٹانا صدقہ ہے تو ڈالنا گناہ ہے نا، مطلب تکلیف دینے والی چیز جو ہے اس کو ہٹانا یہ صدقہ ہے، تو تکلیف دینے والی چیز کو ڈالنا یہ گناہ ہے نا۔ اور گناہ پھر ایسے گناہ ہے کہ جاری گناہ ہے، جب تک وہ چیز رہے گی وہ ہمیشہ کے لیے گناہ ہے۔ تو لہٰذا ہم اس بات کا خیال بھی رکھیں، اور عید بھی آنے والی ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہو کہ جتنے بھی بااثر حضرات ہیں وہ اس علاقے کی فکر کریں، علاقے کو صاف کریں۔ باقی سارے علاقے باہر بندہ چکر لگاتے بالکل صاف ستھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے علاقے کے اندر آتا ہے احساس ہوتا ہے بنگی پاڑا ہے، پتہ چل جاتا ہے بنگی پاڑا ہے، نام بھی بنگی پاڑا رکھا ہے۔ تو لہذا یہ کہ بنگی پاڑا اگرچہ نام ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس کو بنگی پاڑا نہیں بنائیں، اور صحیح طریقے سے ہم اسے مسلمان پاڑا بنائیں، مسلمان علاقہ بنائیں، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے مسلمانوں والا علاقہ ہے۔ مسجد سے لوگ گزرتے ہیں کیچڑ ہوتا ہے، سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، نمازی پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایک ساتھی آتا ہے اور کیچڑ کے اندر گر جائے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ دوبارہ گر جائے گا، جماعت کی نماز اس سے نکل جائے گی۔ اگر گرتے ہوئے نہ آئے، کپڑے تو ناپاک ہو جاتے ہیں نا، ناپاک کپڑوں کے ساتھ پھر وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ تو لہٰذا سوچیں بھائی اس بارے میں، اللہ نے اگر کوئی نہ کوئی آپ کو صلاحیت دی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ نے آپ کو بااثر بنائے، تو آپ یہ کوشش کریں اپنے علاقے کے لیے، اپنی مسجد کے لیے، اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں، اس کے لیے کوشش کریں جتنی ہماری کوشش ہو۔ اگر ہمارا کام جو ہے کسی ایک بات کرنے سے بن جاتا ہے تو ہماری یہ کوشش کو ہم وہ کر لیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو کہا ہر معروف، ہر اچائی کا کام کرنا یہ صدقہ ہے، ہر اچائی کی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ میں نے آپ کو بات بتا دی، یہ بھی صدقہ ہے، آپ اس پر عمل کریں گے یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، دنیا کے اندر اچائی کا حکم کرنے والے آخرت کے اندر بھی وہ اچائی والے ہوں گے، یعنی وہ پہچانے جائیں گے۔ جو لوگ اچائی کا حکم کریں گے وہ قیامت کے دن پہچانے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک الگ لیول پہ بٹھائے گا، ان کے لیے ایک الگ جگہ ہوگی، لوگ انہیں پہچانیں گے بھائی یہ اچائی والے ہیں، اچائی کا حکم کرنے والے۔ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، جو دنیا کے اندر برائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دکھا دے گا، وہاں بٹھا دے گا، لوگ پہچانیں گے بھائی یہ برائی والے ہیں۔ تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو آخرت کے اندر ہماری پیرس ان لوگوں میں ہو جائے، ہم ان لوگوں کی پیرس میں شامل ہو جائیں جو برائی والے ہوں۔ تو ابھی سے ہماری کوشش ہو کہ ہم ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں جو اچھائی والے ہوں۔ تو ہماری کوشش رہے گی اور اللہ سے مانگتے رہیں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی والوں میں شامل کر دے گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلِ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ، فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگ کیا ہوں گے؟ اچھائی کا حکم کرنے والے۔ کسی مسلمان کو آپ برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکیں، اچھائی کا حکم کریں، لیکن اچھائی بھی طریقے سے ہو، اچھائی کا حکم طریقے سے ہو۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ فرعون کو آپ نے دعوت تو دینی ہے، لیکن کیا دعوت کیسی ہو؟ نرمی کے ساتھ ہو، قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی والی بات ہو۔ نرمی والی بات جو ہے، نرم بات جو انسان زیادہ اپنے دل پہ لے لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اگر وہ آپ کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھو اور پھر اس کو آپ ڈانٹو، گالی دے دو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر لو تو وہ برائی سے روکے گا نہیں، برائی سے روکے گا نہیں، وہ اور آگے جائے گا، اور آگے جائے گا، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اس کے بعد بھی شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان اس کو کہے بھائی یہ کون ہے بھائی تجھے روکنے والا، اور آگے جا بھائی، اور ترقی کر لے، ایک دو دکان اور بنا لے،
تو لہٰذا پھر اور کوشش کرے گا، وہ اور زیادہ کرے گا۔ لہٰذا نرمی سے ہم کسی کو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو نرمی سے کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل المعروف میں شامل فرمائے۔ اچھائی کا حکم کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔